السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یم فوڈ اسپاٹ، اور آج میں نے بنائے ہیں بگھارے بیگن، بالکل ایک ڈیفرنٹ اسٹائل میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے، تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بیگن لیں گے، اور بیگن کو اس طرح سے 4 ٹکڑوں میں ہم اس کو کٹ لگا لیں گے اور ڈائریکٹ پانی میں ڈالتے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویورز کہ اگر ہم بیگن جو ہے کاٹ کے ایسے ہی رکھ دیں گے تو کالے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم بیگن کو 4 ٹکڑوں میں لیں گے اور اس طرح سے چھری کی مدد سے کٹ کر کے ہم اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ ہمارا بیگن صحیح ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بیج والا ہے بیگن، تو ہم اس کو ہٹا دیں گے کہ یہ صحیح نہیں بنتے۔ پھر بگھارے بیگن کے لیے ہمیں چاہیے بیگن بالکل بہترین، اندر سے کچے اور صاف ستھرے۔ یہ دیکھیں اس طرح کا بیگن ہونا چاہیے، صاف ستھرا۔ تو ہم اس کو پانی میں ڈپ کر دیں گے۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ اس میں ڈرائی انگریڈینٹس کون سے ڈلیں گے۔ تو یہ 3 ٹیبل اسپون اس میں پینٹ ڈلے گی، 3 ٹیبل اسپون سفید زیرہ، 3 ٹیبل اسپون یہ والے میں نے چمچ لیا ہے، تو 3 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا، 3 ٹیبل اسپون پسا ہوا کھوپرا، اور 3 ٹیبل اسپون ہی سفید تل میں نے اس میں لیے ہیں، اور 4-5 ثابت لال مرچ لی ہے میں نے اس میں بگھار کے لیے، اور ادرک لہسن پیسٹ اس میں 1 ٹیبل اسپون لیا میں نے، نمک 1 ٹی اسپون، لال مرچ پسی ہوئی 1 ٹی اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، پسا ہوا دھنیا 1 ٹی اسپون، اور یہ تھوڑی سی میں نے املی لے کے پہلے سے گرم پانی میں بھگو دی ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے بگھارے بیگن کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے مسالے لیے تھے بگھارے بیگن کے، ان کو سب سے پہلے 1 بائی 1 کر کے ہم روسٹ کر لیں گے توے پہ۔ تو میں نے سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ ثابت دھنیا ایڈ کیا ہے۔ اب ثابت دھنیا تھوڑا سا جب میرا وہ ہو جائے گا روسٹ، تو میں اس کے اندر زیرہ ڈال دوں گی، پھر اس کے اندر پینٹ ڈالوں گی تاکہ یہ ہماری پینٹ اور زیرہ یہ سب روسٹ ہو جائے۔ یہ سارے ڈرائی انگریڈینٹ جو ہیں یہ میں روسٹ کر لوں گی اچھی طرح سے۔ بہترین قسم کا زیرہ، ثابت دھنیا اور یہ پینٹ جو ہم نے ڈالی ہیں اس کے اندر، یہ ہماری روسٹ ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے روسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے تل اور کوکونٹ جو ہے وہ بالکل لاسٹ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ جلدی روسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کو روسٹ کر کے اور پیس لیں گے۔ تو ویورز، یہ بگھارے بیگن کے لیے یہ ہمارا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے خشخاش، جو ہم 2 ٹیبل اسپون لے کے اس کو بھی روسٹ کر لیں گے۔ جو ہم نے ڈرائی روسٹ کیے تھے تمام مسالے، ثابت دھنیا، زیرہ، مونگ پھلی اور خشخاش، کوکونٹ، تل، یہ سب ہم ایک گرائنڈر کی پیالی لیں گے، اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو پیس لیں گے ڈرائی، ان سب انگریڈینٹ۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پس جائے گا سارا، جو بھی ہمارا مسالہ تھا ڈرائی ہم نے روسٹ کیا تھا، اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال دیں گے۔ 1 کپ تیل لے کے سب سے پہلے ہم نے بیگن کو جو ہے وہ فرائی ہونے رکھ دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ان کے سائڈز ہم جو ہے چینج کر دیں گے۔ جب یہ نیچے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے، دوسری طرف ٹرن کر دیں گے۔ تو اس طرح سے بس ان کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، آفٹر 15 منٹس ہم نے ان کے سائڈ چینج کر دیے تھے بیگن کے، تو یہ کچھ اس طرح سے فرائی ہو گئے۔ اب ہم ان کو الگ ڈش میں نکال لیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے یہ فرائی ہو گیا ہے پورا بیگن ہمارا، ہم نے اس کی سائڈس چینج کر دی تھی۔ اب ہم ان بیگنوں کو جو ہے یہ بالکل سافٹ اور بہترین سے فرائی ہو گئے ہمارے آئل میں۔ اب ہم ان کو ایک الگ باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے۔ جس آئل میں ہم نے بیگن فرائی کیے تھے اسی میں ہم 5-6 جو ہے ثابت لال مرچ ڈالیں گے اور فرائی کر لیں گے۔ جو 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک پیسٹ لیا تھا وہ ڈال دیا، اور اس کو 1 سے 2 منٹ تک ہم فرائی کریں گے کہ ہماری جو ہے مرچیں بھی فرائی ہو جائیں اور ادرک لہسن بھی اچھی طرح بھن جائے۔ دیکھیں اس طرح سے یہ بھنے گا اور بہت زبردست سی خوشبو اس میں آ رہی ہے ادرک لہسن کی۔ ادرک لہسن کو ہمیشہ 2 سے 3 منٹ تک فرائی ضرور کیا کریں، اس سے کھانے میں ایک بہترین قسم کی خوشبو آ جاتی ہے۔ ادرک لہسن ہمارا فرائی ہو چکا ہے، اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہی پسا ہوا دھنیا، ہلدی، نمک اور پسی ہوئی لال مرچ۔
یہ تمام مسالے ہم نے ایڈ کر کے اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے، تاکہ یہ مرچیں اور سارا مسالہ ہمارا اچھی طرح بھن جائے۔ اور 2 سے 3 میں نے پیاز لی ہے جن کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے۔ اب اسے میں پیس لوں گی گرائنڈر کے جگ میں ڈال کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ۔ مسالے بھی جو ہے تھوڑا سا فرائی ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے جو پیاز لی تھی پیس کے رکھی تھی، 2 سے 3 پیاز ہم نے لی تھی اور اسے پیس لیا تھا، وہ ہم اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ تک بھونیں گے اچھی طرح تیز آنچ پہ۔ یہ دیکھیں ویورز، ہمارے جو مسالہ ہے پیاز اور لہسن ادرک، یہ ہمیں اچھی طرح تیز آنچ میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں سے پیاز کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالے فرائی ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارا مسالہ جو ہے فرائی ہو گیا ہے کافی اور آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو روسٹڈ مسالے ہم نے گرائنڈ کر رکھے تھے وہ اس میں ڈال کے بھونیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ یہ بڑا پھدکتا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ آپ جلیں نہ اور کوئی گھر میں مسئلہ نہ ہو، تو اس کو بہت احتیاط سے ہم جو ہے چمچہ چلائیں گے، تھوڑا سا 5 منٹ فرائی کریں گے، پھر اس میں ذرا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھلنا بند کر دے مسالہ ہمارا۔ تو ویورز، یہ ہم نے سارے جو فرائی کیے تھے بینگن ہم 1 بائی 1 کر کے اور اس میں ہم سجا دیں گے اور بس دم پہ لگا دیں گے۔ ہمارے بگھارے بینگن زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے گھر کے اندر اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں، بہت ہی یمی، اور میرے بچوں کو تو بہت ہی پسند آتے ہیں۔ یقیناً آپ کے بچے بھی اس طرح سے اگر آپ بنا کے انہیں ویجیٹیبل دیں گے تو وہ یقیناً شوق سے کھائیں گے۔ 5 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورز، 10 منٹ بعد یہ ہمارا جو ہے فرائی ہو گیا ہے مسالہ۔ ہم اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی ہری مرچیں کاٹ کے ڈالیں گے اور یہ 1/2 کپ ہم نے املی کا پانی لے لیا ہے یا جوس کہہ لیں، جو بھی، املی کا رس۔ تھوڑی سی املی میں نے بھگو دی تھی، آپ کو شروع میں نے دکھایا تھا، اور اس کو ہلکے ہاتھ سے کہ ہمارے بینگن ٹوٹے نہ، بالکل احتیاط سے اس کو چلانا ہے تاکہ، اور بس دم پہ 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو لگائیں گے جب تک کہ ہماری یہ ہری مرچیں تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں۔ ہمارے بہترین قسم کے بگھارے بینگن تیار ہیں، یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ تو یم یم فوڈ اسپاٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔